अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस्लामी तारीख आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी का किस्सा है। सुने गौर से और उस पर यकीन करें कि ये सब हदीसों से लिया हुआ है, मन गढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि सच्चे किस्से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वालिद माजिद अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी की हालत में पैदा हुए। जब उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो वालदा सैयदा आमना आपको लेकर अपने रिश्तेदारों से मिलने मदीना मुनव्वरा चली गईं। वापसी में मुकाम अबवा में बीमार हुई और वहीं इंतकाल फरमा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपनी महबूब माँ की शफक़त व मोहब्बत से भी महरूम हो गए। इसके बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब की शफक़त में पले बढ़े। वो आपको दिलो जान से ज्यादा चाहते थे, किसी वक्त भी आपसे गाफिल नहीं रहते और काबा के साए में अपने साथ बिठाते, जबकि खानदान में से किसी और को इनके साथ बैठने की हिम्मत नहीं होती थी। मगर 2 साल बाद सिर्फ 8 साल की उम्र में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चल बसे। सिर्फ 8 साल की उम्र में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चल बसे। इस तरह यतीम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के सर से मुशफ़क़ और दादा का साया भी उठ गया। गोया अल्लाह ताला ने दुनिया की तरबियत और परवरिश के सारे असबाब को ख़त्म करके खुद अपनी खुसूसी रहमत के तहत आपकी तरबियत और निगरानी का इंतज़ाम फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाम का पहला सफ़र। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ रहने लगे। वो अपनी औलाद से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। जब वो तिजारत की गर्ज से शाम जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से लिपट गए और अबू तालिब पर इसका बड़ा असर पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सफर में साथ ले लिया। इस काफिले ने शाम पहुंचकर मुकाम बसरी में क़याम किया। यहाँ बहीरा नामी राहिब रहता था जो ईसाइयत का बड़ा आलिम था। इसने देखा कि बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए है और दरख्त की टहनियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुकी हुई हैं। फिर इसने अपनी आदत के बरखिलाफ इस काफिले की दावत की। जब लोग दावत में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम उम्र होने की वजह से एक दरख्त के पास बैठा दिया। मगर बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और अपनी गोद में बिठाकर मोहर नबुव्वत देखने लगा। उन्होंने तौरात और इंजील में आखिरी नबी से मुताल्लिक सारी निशानियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद पाया। फिर अबू तालिब से कहा कि तुम्हारा भतीजा आखिरी नबी बनने वाला है, इनको मुल्क शाम न ले जाना वरना यहूदी कत्ल की कोशिश करेंगे। इन्हें वापस ले जाओ और यहूद से इनकी हिफाजत करो। चुनाचे अबू तालिब इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बहिफाजत मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा दात का अच्छा होना। अबीस बन हम्माल बयान करते हैं कि मेरे चेहरे पर दाद था जिसने चेहरे को सफेद कर दिया था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और इसकी शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और चेहरे पर अपना मुबारक हाथ फेरा। अभी रात भी न होने पाई थी कि दांत खत्म हो गया। दलाइलुन नबुव्वतुल्लाबी नईम 541। अल्लाह की कुदरत। बच्चे का मादरी जुबान सीखना। अल्लाह ताला ने हर पैदा होने वाले बच्चे को अपनी माँ को पहचानने और दूध पीने की सलाहियत से नवाजा। हर बच्चा पैदाइश से ही अपने माँ बाप की नकल व हरकत देखता रहता है। कुछ दिनों बाद वो इनके इशारे और आवाज को भी समझने लगता है। फिर जब वो बोलने के काबिल होता है तो आहिस्ता आहिस्ता मादरी जुबान भी सीख लेता है।
آخر اس چھوٹے سے بچے کو بغیر کسی تعلیم کے ماں باپ کی پہچان کس نے کرائی؟ مادری زبان سیکھنے اور بولنے کی قوت کس نے عطا فرمائی؟ بے شک اللہ کی اپنی قدرت سے بچے کو سب کچھ سکھاتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ ترندی 2169۔ خلاصہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبی ضروریت یعنی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو یا اور تم پانی کے استعمال کی طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ سورہ مائدہ 6۔ خلاصہ اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور غسل کے لیے تیمم کا طریقہ وہی ہے جو وضو کے لیے تیمم کا طریقہ ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بڑھاپے میں رزق میں برکت کی دعا۔ بڑھاپے میں رزق میں برکت کے لیے یہ دعا پڑھنے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ بڑھاپے میں رزق میں برکت کے لیے دعا پڑھیں، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ ترجمہ، اللہ میری بڑی عمر میں اپنا رزق مجھ پر زیادہ کر دے۔ مستدرک 1987۔ ایک بار دعا اور سن لیں، بڑھاپے میں رزق میں برکت کے لیے دعا پڑھیں، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ میری بڑی عمر میں اپنا رزق مجھ پر زیادہ کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو بچوں کو سلام کیا اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ بخاری 6247۔ ایک نوٹ، بچوں کو سلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تاکہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت رہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بیمار کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیمار کی عیادت کی یا اپنے کسی بھائی کے صرف اللہ کے واسطے زیارت کی تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو بھی پاکیزہ ہے، تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے اور تم نے جنت میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔ ترندی 2008۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے میں جب پانی لگ جاتا ہے تو پوچھا گیا دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو خوب یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت سے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے میں جب پانی لگ جاتا ہے تو پوچھا گیا دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو خوب یاد کرنے اور قرآن پاک کرنے کی تلاوت سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی اس کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ سخت گنہگار ہیں، مگر جو لوگ اس تہمت کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نور 4-5۔ گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو تو اس کے جواب میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری چیز کو واپس نہ کرے،
کیونکہ مسجد اس اعلان کے لیے تعمیر نہیں کی گئی۔ مسلم 1260، یعنی مسجد میں کسی اور چیز کا اعلان نہیں کر سکتے سوائے اذان کے، اور کسی چیز کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے ارادے پر دیتا ہے اور دنیا کے ارادے پر آخرت دینے سے انکار کرتا ہے۔ کنز الاعمال 7237۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو آپس میں کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ سورہ فجر 16 سے 18۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن لوگوں کی حالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، کوئی تو پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا اور کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا حال یہ ہوگا کہ پاؤں سے لے کر منہ تک پسینے میں ہوگا، اس کا پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھسا ہوا ہوگا۔ مسلم 7206۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن سب لوگ بغیر کسی کجی اور مخالفت کے ایک پکارنے والے فرشتے کے پیچھے چلیں گے، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، پاؤں کی آہٹ کے سوا اس روز تم کچھ نہ سنو گے۔ سورہ طٰہٰ 108۔ قرآن سے علاج، سورہ فاتحہ سے علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ سننداری 3433۔ فائدہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ طب نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترے کا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ کنز الاعمال 28253۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ سنترا کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لو اور ہدیہ واپس مت کرو، اور مسلمانوں کو مت مارو۔ صحیح ابن حبان 5694۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ 153۔ بس یہیں تک انشاءاللہ، اب کل ملاقات ہوگی، اللہ چاہے گا۔